کشمیر میں لیتھیم کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں 5.9 ملین ٹنز کے یہ ریزرو ڈسکور ہوئے ہیں لیتھیم کے 5.9 ملین ٹن کے یہ ریزروز ہیں جو کہ وہاں پر ملے ہیں یہ ذخائر تھی کہ بی بی سی سے لے کر اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر الجزیرہ اور پھر بلومبرگ اور ان تمام جگہوں پر اس طرح کی چیزیں بڑی معیشت ہے ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے اور ہندوستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے بہت سارے سیکٹرز کے اندر پاکستان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے یہ بات ہے پاکستان کبھی بھی اکنامکلی وہ چیزیں کشمیر کو نہیں دے سکتا جو ہندوستان دے رہا ہے لیتھیم ہے اس کو جہاں پر ڈسکور کیا گیا ہے وہاں خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا روزگار کا وہ ذریعہ حاصل ہوا ہے اور خاص طور پر جموں کشمیر پورے جموں کشمیر کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ایک تو روزگار کے وسائل پیدا ہو گئے اس کا کریڈٹ ایک ہی کو جاتا ہے وہ پی ایم مودی کو جاتا ہے۔ نمسکار دوستو، حال ہی میں گرین انرجی کے چھیتر میں بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جہاں بھارتی ویگانکوں نے جموں کشمیر میں 5.9 ملین ٹن کا وشال لیتھیم بھنڈار کھوج نکالا ہے جو کہ بھارتی گرین انرجی کے چھیتر میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ آئیے دوستو آگے چرچا سنتے ہیں۔ جموں کشمیر میں لیتھیم کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور یہ ٹنز آف لیتھیم ہے جو وہاں پر ڈسکور ہوا ہے جو بڑی ہی دھوم دھام سے چل رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ بی بی سی سے لے کر اور جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پر الجزیرہ اور پھر بلومبرگ اور ان تمام جگہوں پر اس طرح کی چیزیں شائع ہو رہی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے 5.9 ملین ٹنز کے یہ ریزرو ڈسکور ہوئے ہیں لیتھیم کے 5.9 ملین ٹن کے یہ ریزروز ہیں جو کہ وہاں پر ملے ہیں یہ ذخائر اور اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا آسٹریلیا اور ارجنٹینا سے لیتھیم امپورٹ کرتا رہا ہے۔ اچھا اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ لیکن بہت ہی کم مقدار تھی اس کی کہا جاتا ہے جو کہ وہاں پہ ڈسکور ہوئی تھی۔ اب لیتھیم کا جو یہ ہوا ہے اس کے اوپر بات اتنی کیوں کی جا رہی ہے اور میں نے یہ بات کیوں کی کہ یہ جہاں پہ بھی دریافت ہوگا اس سے دنیا پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے انسانوں پر۔ وہ میں نے اس لیے کیا کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو لیتھیم ہے یہ اسمارٹ فونز لیپ ٹاپ کی ریچارجیبل بیٹریز سمیت جتنے بھی ہمارے یہ بجلی سے چلنے والے آلات ہوتے اس میں ایک بہت ہی کمپلشن مٹیریل کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہ الیکٹرک کارز کی بیٹریز میں بھی استعمال لیتھیم جو ہے بڑے ڈسکوری ہوئی ہے وہاں پر، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں جس طریقے سے لیتھیم پایا گیا تو کافی بڑی مقدار میں ایگزیکٹ کوانٹٹی تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن کافی بڑی مقدار میں پایا گیا جس میں اوور آل کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کچھ آرٹیکلز بھی تھے اس ریلیٹڈ کہ 5.9 ملین ٹنس اپروکسیمیٹلی لیتھیم پایا گیا ہے وہاں پہ جس میں کہ کشمیر ایک بڑی ریسورسفل جگہ ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ ساری چیزیں جو یوز ہوگی اب خاص طور پر الیکٹرک ویکلز کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے بیٹریز کے لیے تو یہاں پر ایک بڑا سا ایک اکنامکل سیکٹر بھی بن گیا ہے یہ جن جگہوں پہ یہ پایا گیا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو اس حوالے سے یہ جو لیتھیم ہے اس کو جہاں پر ڈسکور کیا گیا ہے وہاں خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا روزگار کا وہ ذریعہ حاصل ہوا ہے اور خاص طور پر پورے جموں کشمیر کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ایک تو روزگار کے وسائل پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ کوانٹٹی میں گولڈ بھی ملا تھا جو کہ وہ مطلب ہمارے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ایک مجھے لگتا ہے کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے لیے ایک اہم حصہ ہے۔ لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کا کریڈٹ ایک ہی کو جاتا ہے وہ پی ایم مودی کو جاتا ہے اور ہمیں ایسی لیڈر کی بھی ضرورت تھی۔ اسامہ، آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جموں اینڈ کشمیر میں ایک بڑی مقدار میں جو ہے لیتھیم ملا ہے اور یہ جیک پاٹ ہے انڈیا کے لیے، اور آپ نے بجٹ کا بھی سنا ہوگا کہ انڈیا میں بجٹ فائنلائز ہوا اور انہوں نے کشمیر میں 35,000 سم تھنگ کروڑ کا جو ہے بجٹ بھی الاٹ کیا صرف اور صرف کشمیر کے لیے۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ اتنا زیادہ وہاں پر کشمیر کے لیے صرف الاٹ کروایا جائے؟ اچھا بات یہ ہے کہ اگر اکنامکلی آپ دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کا بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑی معیشت ہے ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے اور ہندوستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے بہت سارے سیکٹرز کے اندر پاکستان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اس کا، پاکستان اور ہندوستان کا۔ اسی طرح جو کشمیر کے اندر بجٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو احتجاج آئے روز آپ احتجاج دیکھیں گے، نہ صرف اس جو یہ خطہ ہے جس کو ہم پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہتے ہیں اس کے اندر، بلکہ جو پاکستان کی جو اپنی آئینی حدود ہے
جو اپنے آئینی علاقے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں آپ جو یہ جو خطہ ہے یہ ہے بھی 4,000 مربع میل کا خطہ ہے، اور دوسری طرف آپ ہندوستان کے پاس جو کشمیر کا خطہ دیکھ لیں وہ کافی ہے، وہ 50,000 مربع میل سے زائد کا خطہ ہے. تو ایک ایریا کا بھی بہت بڑا فرق ہے کہ یہ ایک بہت چھوٹا خطہ ہے اور ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑا خطہ ہے. لیکن اس چھوٹے سے خطے میں بھی ڈیولپمنٹ نہ ہونا اس بات کا واقعی ثبوت ہے. ہم اس پہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یکجہتیاں کی جاتی ہیں پاکستان کی طرف سے، لیکن اس چھوٹے سے خطے کے اندر بھی بنیادی سہولیات سے بھی لوگ محروم ہیں، ان بنیادی سہولیات کو بھی لوگ ترس رہے ہیں. تو اگر آپ کو یکجہتی کرنی ہے تو آپ کو یہاں کے وسائل پہ یہاں کے لوگوں کو کنٹرول دینا ہوگا. اور یہ یہاں پہ کرپٹ قسم کی جو گورننس ہے، جو گورننس سسٹم کے اندر بھی پاکستان ہندوستان سے بہت پیچھے ہے. اور جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کی کمپیریزن کی بات ہے، پاکستان کبھی بھی اکنامکلی وہ چیزیں کشمیر کو نہیں دے سکتا جو ہندوستان دے رہا ہے. تو دیکھیے کہ اگر کسی بھی کنٹری میں الیکٹرک کارز زیادہ ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ خاص طور پر اگر آپ اس کے ہمسائے ہیں تو جو دھوئیں اور پولوشن کی کمی ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند. اچھا، جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انڈیا کو اب لیتھیم کے ریزروز ملے ہیں 5.9 ملین ٹنز، اس سے انڈیا گلوبل وارمنگ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کاربن ایمیشنز جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوششیں بڑے اچھے طریقے سے کر سکے گا. اور 2030 تک کنٹری میں الیکٹرک کارز کی تعداد میں جو ہے وہ 30% تک انکریز ہو سکتا ہے یہ ذخائر ملنے کے بعد. اب دیکھیں اس کے فائدے کتنے، یعنی ان کی صرف بھائی کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا اچھا وقت آتا ہے تو پھر ہر چیز میں ہی وہ لکی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا کے کچھ کنٹریز جس میں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی شامل ہے، ان کی تو یعنی لاٹریز پہ لاٹریز نکل رہی ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی لاٹری نکلی ہے. اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس بنا پر جب وہ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی 30% کے قریب ان کے ملک میں گاڑی جو الیکٹرک کارز ہیں وہ ان میں استعمال اور اضافہ ہوگا. اور اسی طریقے سے گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی بہت ان کو فائدہ ملے گا. انڈیا کی منسٹری جو ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے لیتھیم کے یہ ذخائر جموں کشمیر کے ضلع رئیسی کے علاقے ہمانہ سے دریافت کیے ہیں، سلال ہمانہ وہاں سے دریافت کیے ہیں. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت نکلا تھا لیتھیم، وہ ریاست کرناٹکا سے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ذخائر دریافت ہوئے تھے. اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجیز کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بہت ہی ایسی یونیک میٹلز ہوتے ہیں ان کی سپلائی کو بڑھانے پر بھی جو ہے وہ حکومت غور کرے گی، اور اس سے جو ہے ملک میں اور بیرونی دنیا میں جو ہے وہ وسائل تلاش کی